میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جی بھر کے گاجر کا حلوہ کھانا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ماں جی سے فرمائش کر کے گاجر کا حلوہ بنوایا کرتا، لیکن گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، لہٰذا اگر کبھی گاجر کا حلوہ بنتا تو مجھے اتنا ہی ملتا کہ مزید کھانے کی خواہش اور بڑھ جاتی۔ میں نے زندگی میں طے کر دیا کہ خوب محنت کروں گا اور بہت سارا گاجر کا حلوہ کھاؤں گا۔ میٹرک میں میرے نمبر بہت کم آئے، 3rd ڈویژن کے آس پاس، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب نہ FSC میں داخلہ ملے گا، نہ ڈاکٹر بن پاؤں گا اور نہ بہت سارا گاجر کا حلوہ کھا پاؤں گا۔ ہمارے گھر کے حالات نہایت مخدوش تھے۔ ایک وقت کا سالن 2 دن تک اور کبھی کبھی 3 دن تک چلتا تھا۔ ہم کباڑیوں کو چیزیں دینے کے بجائے اس سے خریدنے والے لوگ تھے۔ گھر میں مہمانوں کے لیے رکھا جانے والا چھوٹا میز ہم نے کباڑیے سے 5 روپے میں خریدا تھا۔ اس وقت اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی جگہ بعد میں لکڑی کا ایک ٹکڑا کیلوں سے ٹھوک دیا گیا تھا۔ یہ ٹکڑا دیوار والی سائڈ پر کر دیا گیا تاکہ مہمانوں کے سامنے میز کی اچھی شکل پیش کی جا سکے۔ غربت کے اس ماحول میں گاجر کا حلوہ، اور وہ بھی پیٹ بھر کے، ناممکن۔ میٹرک کے بعد مجھے FA کرنا پڑ گیا، حالانکہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ ابا جی کو جب میں نے بتایا کہ کالج میں میرا داخلہ ہو گیا ہے تو میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر ایک خوف دیکھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے سرکاری کالج کی فیس ادا نہیں کر پائیں گے، لہٰذا انہیں اطمینان دلایا کہ میں پارٹ ٹائم کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا۔ ابا جی تو مطمئن ہو گئے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کام کروں۔ ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ درکار تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ بالآخر ایک پیٹرول پمپ پر رات کی شفٹ میں نوکری مل گئی، تنخواہ 900 روپے مقرر ہوئی۔ میں سارے پیسے لا کر ماں جی کے ہاتھ پر رکھ دیتا، وہ میری بلائیں لیتی، پیار کرتی اور اس میں سے 200 روپے مجھے ماہانہ جیب خرچ کے لیے پکڑا دیتی۔ انہی 200 روپوں سے میں کالج کے اخراجات بھی ادا کرتا اور بس کا کرایہ بھی۔ عام طور پر لوگوں کو گرمیاں پسند نہیں ہوتی، مجھے بھی نہیں، لیکن گرمیوں کے دن جوں جوں گزرتے مجھے نشہ سا ہونے لگتا کہ اب بہت جلد سردیاں شروع ہو جائیں گی، مارکیٹ میں گاجریں آ جائیں گی، اور پھر گاجر کا حلوہ بے شک تھوڑا ہی ملے گا تو صحیح۔ میں نے کئی بار کوشش کی، اتوار کے دن ڈبل ڈیوٹی کر کے 4 پیسے زیادہ کما لیتا کہ اماں سے کہوں گا کہ کافی سارا گاجر کا حلوہ بنائیں، لیکن ہر دفعہ جیسے ہی میں اماں کے ہاتھ پر پیسے رکھتا، وہ کسی نہ کسی مالی پریشانی کے حل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی دکھائی دیتی، اور میری ہمت نہ پڑتی کہ میں انہیں ڈھیر سارا گاجر کا حلوہ بنانے کا کہوں۔ اماں کو بھی پتا تھا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے، لہذا وہ کسی نہ کسی طرح سستی گاجریں خرید کر حلوہ بنا ہی لیتی، لیکن گھر کے افراد کی تعداد 8 تھی اور کسی کو گاجر کا حلوہ ناپسند نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ہم سب بہن بھائیوں کو گاجر کا حلوہ دیتے وقت اماں ہر دفعہ میرے حق میں تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتی تھیں۔ بظاہر وہ گاجر کے حلوے والا پتیلا خالی کر کے ایک طرف رکھ دیتی تھیں، لیکن مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس کے ایک کونے میں میرے لیے 6-7 چمچ حلوہ اب بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو ہی سارے ادھر ادھر ہوتے، اماں مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتی اور دیگچی میں سے بچا کچا تھوڑا سا مزید حلوہ چمچ سے کھرچ کر میری پلیٹ میں ڈال دیتی۔ FA میں بھی میرے کوئی خاص نمبر نہ آ سکے، تاہم BA میں داخلہ ہو گیا۔ میں نے پیٹرول پمپ کی نوکری چھوڑ کر ایک پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری میں نوکری کر لی۔ یہاں میری تنخواہ 1200 روپے مقرر ہوئی، تاہم میرا جیب خرچ وہی رہا۔ اب کی بار میں نے سوچا کہ ہر مہینے کسی نہ کسی طرح 50 روپے ضرور جمع کیا کروں گا، تاکہ جب سردیاں آئیں تو میرے پاس گاجر کا حلوہ کھانے کے لیے وافر مقدار میں پیسے ہوں۔ اس 50 روپے کے لیے مجھے دوپہر کے کھانے کی قربانی دینا پڑی۔ میں فیکٹری میں ہاف ٹائم کے وقت ڈھیر سارا پانی پی کر پیٹ بھر لیتا اور بھوک کو زبردستی بھلا دیتا۔ کچھ دنوں تک مجھے اس کی عادت ہو گئی۔ مجھے یاد ہے جب اکتوبر کا مہینہ شروع ہوا تو میرے پاس 300 روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں بہت خوش تھا۔ ہر روز فیکٹری جاتے ہوئے راستے میں سبزی والے سے
गाजरों का ज़रूर पूछता। एक दिन उसने बताया कि गाजरें आ गई हैं, लेकिन अभी कड़वी हैं। मीठी गाजरें 1 माह तक आएंगी। मैं निहाल हो गया, गोया अब मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने में सिर्फ 1 माह रह गया था। नवंबर में जब मुझे तनख्वाह मिली तो मेरे पास जमा किए हुए पैसे 350 हो चुके थे। मैंने सोचा कि अगर 350 रुपये से गाजर का हलवा बनाया जाए तो यकीनन हम सब घर वाले पेट भर के गाजर का हलवा खा सकते हैं। मैंने अम्मा को तनख्वाह के पैसे पकड़ाए तो उनके हलक से एक आह निकल गई। मैं चौंक गया। पहले तो वो हमेशा तनख्वाह के पैसे देखकर खुश हो जाया करती थी, अब ऐसा क्या हुआ था? पूछा तो कहने लगी, तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए जिस जगह बात चल रही थी उन्होंने हाँ कर दी है, लेकिन वो लोग दिसंबर से पहले शादी करना चाह रहे हैं। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं, इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? मैं सारी बात समझ गया था, लिहाजा अम्मा को तसल्ली दी कि खुदा बेहतर करेगा। अगले दिन मैंने फैक्ट्री के मालिक से एडवांस की बात की। खुदा उनका भला करे, वो मान गए और 5000 रुपये इनायत कर दिए। कुछ पैसे अम्मा ने भी जोड़े हुए थे, लिहाजा इंतहाई सादगी से बहन की शादी हो गई। मैं BA से MA में आ गया। तनख्वाह अगरचे बढ़ गई थी, लेकिन हर माह 300 रुपये एडवांस की मद में कट जाते थे। उस दौरान कई सर्दियां गुजर गईं, लेकिन पेट भर के गाजर का हलवा खाने का ख्वाब एक ख्वाब ही रहा। MA के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह मेरे ख्वाब व ख्याल से भी बढ़कर 10,000 मुकर्रर हो गई। मैंने इसी तनख्वाह में बहनों की शादियां की, भाइयों को पढ़ाया और अपने लिए मोटरसाइकिल खरीदी। बहुत सारा गाजर का हलवा खाने की ख्वाहिश अब भी मेरे अंदर मौजूद थी, लेकिन मसरूफियत इतनी बढ़ चुकी थी कि सुबह का गया रात को घर आता और सो जाता। मैं चाहता तो मिठाई की दुकान से भी गाजर का हलवा खरीद कर खा सकता था, लेकिन मुझे घी वाला हलवा पसंद नहीं था। अम्मा दूध और खोया डालकर जो हलवा बनाती थी वही मुझे पसंद था। फिर किस्मत ने अपना दूसरा रुख भी दिखा दिया। अम्मा एक दिन चारपाई पर लेटी और अगले दिन कब्र की नजर हो गई। अभी इस सदमे की शिद्दत कम नहीं हुई थी कि 1.5 साल बाद वालिद साहब भी चल बसे। आज मेरे पास रुपए पैसे की रेल पेल है। मेरी बीवी बिल्कुल मेरी माँ जैसा गाजर का हलवा बनाती है। मेरे बेटे बेटियां बहुत शौक से ये हलवा खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकता। मैं शुगर का मरीज हूँ और डॉक्टर्स ने मुझे सख्ती से मीठा मना किया हुआ है। जब कुछ नहीं था तो मैं गाजर का हलवा खा सकता था। अब सब कुछ है, लेकिन गाजर के हलवे का 1 चम्मच भी मेरे लिए जहर है। मलिक साहब ने अपनी बात ख़त्म करते हुए टिश्यू पेपर निकाला। अपनी भीगी पलकें साफ करते हुए जेब से कैंडल की डिब्बी निकाली और 1 गोली चाय में डालकर चम्मच से हिलाने लगे। मैंने एक झुरझुरी सी ली और अपनी 2 चम्मच चीनी वाले चाय के कप को दिल से लगाते हुए होठों से लगा लिया।